السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. صرف صاحب دھکا لگانے کی بات ہوئی پروگرام شروع کرنے سے پہلے تو میں نے سوچا آج دھکا لگا ہی دیں. دھکا یوں لگانا ہے کہ کیبنٹ کو بھی دھکا لگ گیا ان اے وے. آپ نے پریڈکشن کی تھی اضافہ تو ہو گیا کیبنٹ میں, لیکن اس کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں یا ٹارگٹ حکومت کیا اچیو کرنا چاہتی ہے, کیوں یہ ایکسٹینشن کرنی پڑی, اس میں توسیع دینی پڑی, اس کے ریزنس تو اپنی جگہ پر ڈسکس کریں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں اپوزیشن الائنس کی بہت اہمیت رہی ہے. ہمیشہ جب کسی حکومت کو رخصت کرنا ہوتا ہے تو ایک گرداب بنتا ہے, سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. پی ڈی ایم مزے قریب ہے, اس کی مثال ہمارے سامنے. اب پاکستان تحریک انصاف نے جب اپنے سارے آپشنز ایگزاسٹ کر لیے تو ان کے پاس رستہ جو بچا تھا وہ یہ کہ وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ساتھ ملائیں اور پھر کوئی احتجاجی تحریک چلائے تو شاید بات بن سکتی ہے. اب انہوں نے دیگر ساری پارٹی سے رابطہ کیا. سب سے بڑا جو تگڑا پارٹیسپینٹ ہے وہ تو جے یو آئی فے ہے. اگر وہ مل جاتے ہیں, آ جاتے ہیں تو بات بن جاتی ہے. لیکن نہ وہ آ رہے ہیں نہ وہ چھوڑ رہے ہیں, بلکہ وہ مبصر کی حیثیت سے کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں. یہ کامران مرتضیٰ صاحب کا کہنا ہے. اب جو کوشچن ہے وہ یہ کہ ان کی 2 روزہ ایک قومی کانفرنس تھی انہوں نے, جس میں اپنے کچھ مطالبات رکھے جو وہ دہراتے آئے. اس کے رستے میں رکاوٹیں کریٹ کرنے کا بیان آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, لیکن حکومت اس کی تردید کر رہی ہے کہ ایسی کوئی رکاوٹیں نہیں پیدا کی گئیں. میرا آپ سے یہاں پر یہ سوال ہے کہ آپ کے خیال میں واقعی رکاوٹ پیدا کی گئی یا اپوزیشن صرف اور صرف ریلیونٹ رہنے کے لیے اس طرح کا امپریشن دینا چاہ رہی ہے کہ ایسا کیا گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ جے یو آئی کے بغیر تو کوئی خاص اپوزیشن بنتی نہیں ہے. پھیکا ہے. دیکھیے پی ٹی آئی سب سے لارجسٹ پارٹی ہے, سب سے زیادہ پاپولر پارٹی ہے جی, مگر اس نے احتجاج کرنے کی بڑی کوشش کی, اس قسم کا احتجاج جس کے ساتھ گورنمنٹ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے. صرف ڈی اسٹیبلائز ہی گر جائے. ڈی اسٹیبلائز تو بندہ کر لیتا ہے کچھ عرصے کے لیے, پھر وہ اسٹیبل ہو جاتی ہے. تو پی ٹی آئی تو کامیاب نہیں ہوئی. اب جے یو آئی اگر مل جائے تو پھر ڈیفینیٹلی بہت سیریس سچویشن بن سکتی ہے سڑکوں کے اوپر. مگر جے یو آئی کسی صورت میں ان کا ساتھ نہیں دے گی, بیکاز جے یو آئی کے اسٹرانگ ہولڈز جو ہیں کے پی میں خصوصاً وہی پی ٹی آئی کے اسٹرانگ ہولڈز ہیں. تو یہ گورنمنٹ گرانے میں تو تھوڑی بہت تعاون ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو جنگ ہے تو ان کے درمیان ہے کے پی میں, بیکاز وہیں ساری گیم کھیلی جائے گی. تو اس لیے مولانا کبھی بھی ایسی کوئی صورتحال نہیں اس کا حصہ نہیں بنیں گے جس کا مین بینیفیشری جو ہے وہ پی ٹی آئی ہو. اور وہ ہمیشہ یہی کریں گے استعمال پی ٹی آئی کو کر کے, اور گورنمنٹ سٹنگ گورنمنٹ سے کنسیشنز لیں گے. اور ابھی تک تو ان کا جو رویہ رہا ہے, جو اسٹریٹجی رہی ہے وہ کامیاب رہی ہے. 26th امینڈمنٹ کیا بھی اور نہیں بھی کیا, اور اپنا کام بھی کروا لیا. تو اور ادھر پی ٹی آئی کو کہا ہم تو اس کے اگینسٹ تھے, مگر آخر میں جا کے ووٹ بھی ڈال دیا اور تھوڑی سی امینڈمنٹ کروا کے اپنا کام کروا لیا. تو اب اس قسم کی صورتحال ہے. سو آئی ایگری کہ دس ول ناٹ اماؤنٹ ٹو اینی تھنگ. اچھا, مگر اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی کانفرنس جس میں مولانا بھی نہیں تھے, جس میں پی ٹی آئی کے مین لیڈرز 4-5 وہ تھے اور باقی ادھر ادھر کے لوگ تھے, اور شاید خاقان عباسی جو کہ اس وقت ایک سیاسی جماعت کے سربراہ تو ہیں مگر وہ سیاسی جماعت نہیں ہے, ابھی تک ایک گروپ ہی ہے. ابھی ان کی کوئی اسٹینڈنگ نہیں بنی عوام کے اندر, امید ہے کہ بن جائے گی. اور ایک تھرڈ پارٹی ہونی بھی چاہیے. نون لیگ, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, تھرڈ پارٹی تو ہو گئی پی ٹی آئی, مگر اب ایک ڈیڈ لاک قسم کی چیز ہے. بہت سے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی آلٹرنیٹیو اور بھی ہو, کیونکہ جو حامی رہے ہیں پی ٹی آئی کے اور چھوڑنا چاہ رہے ہیں بیکاز وہ سمجھتے ہیں خان صاحب کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں, وہ کہاں جائیں؟ وہ نون لیگ میں تو جا نہیں سکتے, پیپلز پارٹی میں وہ جا نہیں سکتے آئیڈیالوجیکل ریزنس کی وجہ سے, اور یہ پارٹیز جو ہیں اس وقت پرو اسٹیبلشمنٹ ہے, تو وہ پھر کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے شاید خاقان عباسی, مفتاح وغیرہ نے یہ ایک 4th پارٹی لانچ کی ہے, یا 3rd آپشن. تو مگر انفارچونیٹلی یہ جب تک اگلی الیکشن نہیں آئے گی اس وقت تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا یہ کتنے پانی میں ہے. ابھی کوشش تو پوری ان کی جاری ہے, اور دن بدن میں دیکھ رہا ہوں شاید خاقان عباسی جو ہے ان کی جو زبان ہے وہ تلخ ہوتی جا رہی ہے. پہلے وہ نرم طریقے سے کرٹیسائز کرتے تھے, اب تھوڑا سا آگے بڑھ کے فرنٹ فٹ پہ آ گئے ہیں. تو اس کے ساتھ شاید ان کا خیال ہے کہ اور لوگ ان کو جوائن کریں گے. تو یہ صورتحال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق ہے کہ ان کو اجازت ملے, اور اجازت کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ کوئی سڑکوں پہ احتجاج کرنے کی تو اجازت نہیں مانگ رہے نا. اس وقت تو وہ ایک کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے, اور میری اطلاع کے مطابق بالکل روکا گیا ان کو. ہاں, ان کو روکا گیا. پہلے ان کو پتہ ہی نہیں چلا سیکیورٹی والوں کو کہ یہ کرنے جا رہے ہیں. جب پتہ چلا کہ یہ آ گئے, اگلے دن روکنے کی کوشش کی.
اور یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ ماحول ہر جگہ پہ ہی اب یہ آپ نظر آئے گا آپ کو. جہاں بھی پی ٹی آئی یا یہ لوگ اکٹھے ہونے کی کوشش کریں گے, خواہ وہ یونیورسٹیز ہوں, خواہ وہ اسٹوڈنٹس کے آگے ہو ادھر ادھر, وہاں کوئی نہ کوئی ریزسٹنس آئے گی. اور تو اب یہ ہے, اب اسٹیبلشمنٹ کو اور گورنمنٹ کو پھر اس کو وے کرنا پڑے گا کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دا سچویشن. میرا خیال ہے ابھی تک دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیل ود دا سچویشن. یہ راستہ نہیں ہے کہ آپ بند کرتے جائیں سب چیز کو, کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر. اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے لوگ انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں, پھر لوگ وائلنس کی طرف چلے جاتے ہیں, پھر لوگ اور بھی فرسٹریشن میں باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں, پھر آپ اور بھی آگے بڑھتے ہیں اور گرفتاریاں کر کے لوگوں کو جیلوں میں بھرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ کا جوڈیشری کے ساتھ ایک کلیش آتا ہے, بیکاز جوڈیشری اس چیز کو کسی حد تک ٹالریٹ کرتی ہے, اس کے بعد ان کی آزادی کی بھی بات آ جاتی ہے. پھر یہ ایک ریاست کے اندر ون کرائسس آفٹر انادر کرائسس چلتی ہے. تو میرا خیال ہے رولنگ پارٹی جو ہے ان کو کوئی اگر انہوں نے یہ معاملے کو طے کرنا ہے تو کوئی صحیح طریقہ ڈھونڈے جس کے ساتھ اکاموڈیشن بھی ہو, راستے بھی کھلے, مگر ڈیسٹیبلائزیشن اس حد تک نہ ہو. تو وہ تو ڈائلاگ کے ساتھ ہی ہوتی ہے. یہ ڈائلاگ کے راستے آپ بند کر دیں گے تو پھر اس قسم کی چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جہاں پر اس کا انعقاد ہوا اس کے بارے میں بھی متضاد رائے ہے. اب بیرسٹر گوہر اس کی کامیابی اور ناکامی کا بھی کلیم کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. بیرسٹر گوہر کیا کہہ رہے ہیں, وہ سنیں. میری سجیشن تو کے پی ہاؤس کا تھا, لیکن یہ ہماری چونکہ الائنس کا تھا اور اسٹیئرنگ کمیٹی بنی, اسٹیئرنگ کمیٹی کا یہی خواہش تھی کہ ہم یہاں کر لے. تو پہلے تو ایک اور وینیو ہم نے سلیکٹ کر دیا تھا, وہاں اجازت نہیں ملی تو اس لیے مجبوراً یہاں آنا پڑا. کانفرنس پر بھی ہو گئی ہے, اگر اتنی کامیاب کانفرنس ہونی تھی تو کامیاب دوسرے لوگوں نے ہمارا اور ایک کانفرنس کامیاب بنا لیا. ایک بات اٹل ہے, عدلیہ کی آزادی ہونی چاہیے, پارلیمان کی سپریمیسی ہونا چاہیے, رول اپلا ہونا چاہیے. دیٹس دی اینڈ آف اٹ. اچھا, اگر کے پی ہاؤس ہی ہوتا تو شاید اس طرح سے ریزسٹنس نہ دیکھنی پڑتی. کسی اور عمارت کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اور آپ نے کہا کہ روکنے کی کوشش کی گئی ہے. میرا اسلام آباد میں تھا. جی, یہ اسلام آباد میں ہوا. امپریشن دینے کیپٹل ہے نا. ہاں, سارا انٹرنیشنل میڈیا وہاں بیٹھا ہوا ہے. تو کے پی ہاؤس میں بھی آ جاتا میڈیا. کے پی ہاؤس میں بھی آ سکتا تھا, مگر کے پی ہاؤس کو بھی بلاک کیا جا سکتا نا. اچھا, کوئی بات نہیں ہے, کے پی ہاؤس کو بھی بلاک کیا جا سکتا. اچھا. اور یہ دیکھیے, اگر آپ کے پی ہاؤس میں جائیں گے تو ایسے لگے گا کہ آپ ایک پروونشل گورنمنٹ کا سہارا لے رہے ہیں. ہاں, یہی ملٹی پارٹی دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم تو نیشنل پارٹی ہیں. ریزسٹنس جو ہے وہ نیشنل لیول کی ہے. کوئی اس میں بڑی بات نہیں تھی. اچھا, کیا کر لینا تھا انہوں نے بیٹھ کے؟ وہی جو بیٹھے باہر کرتے ہیں وہ اکٹھے بیٹھ کے وہاں تھوڑی سی اسپیچز ہو جاتی. واٹس دا بگ ڈیل؟ ایسی چیزیں نہیں روکنی چاہیے ان کو. دس از دا وے ٹو لیو پریشر, ریلیو پریشر. آپ سارے راستے بند کر دیں گے, یہی لوگ باہر نکل کے میڈیا کے آگے گالیاں بکنا شروع کر دیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ان کو موقع دیا جائے, بولو یار جو بولنا آپ نے. کیا کہتے ہیں؟ ایک ہی 2-3 تو باتیں یہ کہتے ہیں, وہ تو رکتے نہیں اور وہی کہتے جا رہے ہیں. الیکشن کرائیں, پارلیمنٹ کی سپریمیسی, جوڈیشری کی انڈیپینڈنس, ٹھیک ہے جی, یہی باتیں. وہ یہ بھی جو بیرسٹر صاحب نے جو بات کی ہے, تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. کہنے دیں ان کو. آپ کو کیوں اتنا آپ فکر مند ہیں؟ تو اگر نہ روکتی تو اس طرح کا امپریشن نہ آتا. ایسے اب بن گئی ہے نا, خبر بن گئی. وہ خبر نہ بنتی. وہ ہر روز اس قسم کی خبریں آتی ہیں. ٹھیک. تو ایک اور خبر اس قسم کی آ جاتی. اب ایک نئی خبر آ گئی ہے کہ اتنی خطرناک چیز تھی یہ, اس کے اندر اتنا مواد تھا, پتہ نہیں کیا ہونے والا. حکومت خوفزدہ تھی. حکومت خوفزدہ. یار حکومت کو کمزور نظر نہیں آنا چاہیے. اچھا. جب اس قسم کے اقدامات کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مضبوط نظر آ رہے ہیں. ایکچولی عوام کے اندر وہ پرسیو کیا جاتا ہے اس کمزوری, کہ دیکھو جی یہ بھی برداشت نہیں کر رہے, یہ بھی سنبھال نہیں سکتے, بڑی کمزور حکومت ہے. اگر آپ کہتے ہو کر لو, ساڈا کی جانا ہے, کی ہو جانا سی. ہاں, کیونکہ رانا ثناء اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی شخصیات اس اتحاد میں موجود ہیں اس سے تو جمہوریت کو فائدہ ہی ہوگا. ہاں یار, بیکاز دے آر آل پارلیمنٹیرین. جی ہاں, لیکن پارلیمنٹیرینز تو وہ ہیں, اور دوسری طرف محمود اچکزئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے بچے مارے ہم ان کے ساتھ ہی بیٹھیں گے, ہم اپنی الگ ایک اسمبلی بنائیں گے اور اسد کیسر ان کے اسپیکر ہوں گے. یہ قابل عمل بات ہے؟ نہیں, دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, اچکزئی صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے. ہاں, اس لیے کیونکہ اگین ان دا سیم کانٹیکسٹ جس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کو جیسے پارلیمنٹ کے اندر اجازت ہوتی ہے جو مرضی کہو, انہوں نے بھی اجازت دو, جو مرضی کہہ لو. مگر اچکزئی صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو بات سنتا کوئی نہیں. پارلیمنٹ کے اندر بھی ہماری بات نہیں سنی جاتی, باہر بھی ہمیں روکا جا رہا ہے. تو پھر یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ چھوڑ دیتے ہیں, ہم چھوڑ کے باہر آ جاتے ہیں, باہر ہی بیٹھتے ہیں, ہم اپنی آلٹرنیٹو پارلیمنٹ بنا لیتے ہیں. مطلب پارلیمنٹ کیا بنائیں گے, ایک فورم بنا لیں گے نا, ایک گھر میں بیٹھ کے وہاں سے ہر روز اسپیچز ہوا کریں گے. تو دیٹس ناٹ گڈ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس قسم کی صورت حال ہوتی ہے اور یہ سارے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے ریزائن کرنا ہے,
پھر وہی والی اور ہم چھوڑ کے تو یہ تو بڑی اٹ کین بیکم اے پرابلم. تو کیوں آپ پش کر رہے ہیں ان کو اس طرف, کیوں آپ وہاں تک لے جا رہے ہیں جہاں کسی صاحب ایسی بات کرتے ہیں. آج ان کی بات پہ یقین نہیں آ رہا کہ یہ اچھا آپشن ہے یا نہیں. کل خان صاحب ہو سکتا ہے یہی کہیں کہ نکلو جی سارے ریزائن کرو, جنت میں جائے, ہم باہر ہی بیٹھتے ہیں. ایک کوشش کر کے دیکھ چکے ہیں یہ. ہاں مگر وہ جو کوشش تھی اس وقت کامیاب نہیں ہوئی نا. اب تو دے ہیو نتھنگ ٹو لوز. اس وقت تو ان کا خیال تھا کہ کچھ گین ہو جائے گا اس. اب تو دے ہیو نتھنگ ٹو لوز بیکاز دے بینگ پشڈ انٹو اے کارنر. تو ڈونٹ پش دیم انٹو اے کارنر, کیپ دیم انگیجڈ. اچھا, ان کے ساتھ براہ راست رابطے رکھیں, بات چیت چلے, آئیں جائیں, لگے ایسے جیسے سیاستدان سیاست کر رہے ہیں. آپ راستے بند کرنے شروع کر دیں گے تو اس کا اچھا نتیجہ نہیں نکلتا. دس از ناٹ اے سائن آف اسٹرینتھ, اٹس اے سائن آف ویکنیس. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر یہ اس طرح کی چھوٹی سی کانفرنس, 2 روزہ قومی کانفرنس, قومی یکجہتی کانفرنس کے انعقاد میں اتنی پرابلمز آ رہی ہیں, تو احتجاجی تحریک چلانا کیسے ان کے لیے ممکن ہوگا, وہ بھی مائنس مولانا؟ نہیں ہوگا نا, اسی لیے تو دے ڈونٹ پوز اے تھریٹ. ہاں تو مطلب آپ تھریٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ ان کو آپ باہر یہ اناؤنس کرتے ہیں ہم لانگ مارچ کرنے لگے, یہ نہیں کر سکتے نا. یہ کہ دے ول ناٹ بی, خاقان عباسی ول ناٹ بی پارٹ آف اے لانگ مارچ. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہی از اے بلیور ان ڈیموکریسی, ڈیموکریٹک رائٹس وغیرہ. اوکے, ہاں وہ اور مولانا بھی نہیں حصہ بنیں گے. تو پی ٹی آئی نے اکیلے کر کے تو دیکھ لیا نا, اٹ ڈزنٹ اماؤنٹ ٹو اینی تھنگ. اب ان کے لوگ بھی بد دل ہوئے ہیں. تو اب یہ ہے کہ آپ ان کے لیے راستے بند نہ کریں. چھوٹے موٹے راستے جو کھلے ہوئے ہیں وہ رہنے دیں کھلے. باتیں ہی کر رہے ہیں نا, اور کیا کر رہے ہیں. ان کو خود پتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کر بھی کچھ نہیں سکتے. آپ ان کو کیوں موقع دے رہے ہیں ٹو کریٹ اے رکس لائک دس. اچھا, نہ مولانا اس طرح سے حصہ بنیں گے, نہ شاید خاقان عباسی لانگ مارچ کی طرف جائیں گے, تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر یہ کہہ رہے ہیں ہم رمضان میں ہی اتحاد بنا لیں گے. تو اس سے حاصل کیا کریں گے؟ کس طرح سے پی ٹی آئی ان سب کو اپنے ایجنڈے پر لا سکتی ہے؟ پی ٹی آئی اپنے ایجنڈے پہ نہیں لا سکتی ان کو, ان کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ خاقان عباسی یہ چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی اگلی الیکشن جیتے, وہ تو کوشش کرے گا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اس کی طرف آئیں. آپ کا خیال ہے کہ وہ سارے ایک دوسرے کے ووٹ کاٹنے پہ نہیں لگ جائیں گے؟ اور ان کے پاس کیا چاہ رہا ہے, کہاں جائیں گے یہ؟ تو جس سے یہ اتحاد ہوتا ہے گرانے کے لیے, آگے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے پھر اور مختلف اقدامات کیے جاتے ہیں. تو یہ مگر ان کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ یہ گرا سکے اس حکومت کو. عوام ہی گرا سکتی ہے, اور جس دن عوام باہر نکلے گی وہ ان کے کہنے پہ نہیں نکلے گی. یہ میری پیشن گوئی ہے. عوام اگر نکلے گی تو وہ کوئی اور مسئلہ ہوگا, کوئی اور ایشو ہوگا, کوئی اور چنگاری ہوگی اگر عوام نکلتی ہے تو. اور ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے جب عوام سو جاتی ہے تو عوام 10-10 سال سوئی رہتی ہے, اور جب جاگتی ہے تو اچھے خاصے ڈکٹیٹر کو باہر نکال مارتی ہے. ٹھیک ہے نا, 3 دفعہ تو ہم نے دیکھ لیا. کون سوچتا تھا کہ ایوب خان صاحب 20 سال نہیں رہیں گے, اور راتوں رات ایک دن ایسا آیا کہ پتہ لگا 3 مہینے کے اندر اندر عوام کھڑی ہو گئی اور ایسے حالات بن گئے, چھٹی ہو گئی. اسی طریقے سے ضیاء الحق صاحب کا کس کو کیا پتا تھا کہ وہ جہاز یہی ہو جائے گا؟ کس کو کیا پتا تھا مشرف صاحب جو کہ اتنے پاپولر تھے اور اتنے تکڑے تھے, کس کو کیا پتا تھا کہ ایک جوڈیشل موومنٹ کی وجہ سے سارے اتحادی اکٹھے ہو جائیں گے, اور اس کے ساتھ ان کے اپنی جو کنسٹیٹیونسی ہے, ان کے اپنے جو آرمی چیف ہے وہ بھی ایک سازش میں مبتلا ہو جائیں گے. تو یہ چیزیں ایک دم بنتی ہیں. تو اب صورتحال وہ نہیں ہے اس وقت, بن سکتی ہے کسی وقت بھی, مگر اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ عوام کی نظروں میں رہیں, یہ ریلیونٹ رہیں. یہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں. اگر یہ نہ رہیں تو مجھے یہ بتائیں, یہ پروگرام آپ پر میرا نہیں چلے گا. ہم صرف حکومت کی بات تو نہیں کریں گے نا کہ حکومت تو یہ کارکردگی تھی, یہ کی, بورنگ ہو جائے گا. تو ہمیں تو جو میڈیا جو اسی چیز کو بڑھاتا ہے یا لگاتا ہے یا دلچسپی شو کرتا ہے جو کہ کانٹرری ہو, اور وہ اپوزیشن ہی پرووائڈ کرتی ہے, وہ جسے کہتے ہیں فیول جسے کہتے ہیں. گورنمنٹ کے اچھے کام تو میڈیا کو انٹرسٹ نہیں ہوتا اس میں. گورنمنٹ کو انٹرسٹ ہوتا ہے, مگر عوام کہتی ہے سانو دسو کوئی نیگیٹو خبر. نیگیٹو خبر بکتی ہے, اچھی خبر نہیں بکتی. ہاں وہ ہو اگر اچھی خبر جینیونلی ہو. یہاں تو ہوتا ہی ہے کہ اچھی خبر جینیونلی ہوتی بھی ہے تو اس کو صحیح طریقے سے بتایا نہیں جاتا, اور کبھی کبھی تو جینیون خبر نہیں بھی ہوتی عائشہ, اور اس کو جینیون بنایا جاتا ہے. اور میں بہت سے انسٹنسز دے سکتا ہوں, تیل مل گیا, خوشحالی ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ, یہ ہو گیا, وہ اتنی فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اتنا یہ ساری اچھی خبریں ہوتی ہیں, مگر یہ بات آگے نہیں بڑھتی. اب میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ہمیں یہ کہا گیا تھا گوادر ایئرپورٹ جب بن جائے گا, گوادر میں جناب ٹورزم آئے گی, یہ ہوگا, اتنے $1 ملین وہاں لگ گئے. گوادر ایئرپورٹ تیار ہو گیا, ٹھیک, ایئرپورٹ
میں پورٹ کی بات نہیں کر رہا, جی جی ایئرپورٹ ہی کوئی تھوڑے ایک عرصے جہاز پہلے. نہیں وہاں انٹرنیشنل جا رہا تو وہ خالی پڑا ہے ایئرپورٹ, آپ نے $250 ملین لگا دیا اس پہ, بٹ دیر از نو ون دیر. تو وہ اچھی خبر جو شروع میں لگتا تھا واہ جی واہ, تو کچھ نہیں نکلا نا اس میں سے. ٹھیک. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ واٹ از پاسبل اور واٹ از پروپیگنڈا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جس طرح سے شاہد خاقان عباسی پہ آپ نے تبصرہ کیا ان کی پارٹی کے لیے اس طرح کے اتحاد میں شامل ہونا, اس کا حصہ بننا از کائنڈ آف ون ون. آنے والے الیکشنز میں ریلیونسی بھی رہے گی, کچھ نہ کچھ پولیٹیکل مائلیج بھی مل جائے گا اگر اس طرح سے بات کرتے ہیں, ریلیونٹ رہتے ہیں, اسکرین پہ نظر آتے ہیں بے شک اس اتحاد کے توسط سے. ان لوگوں کی اس اتحاد میں موجودگی کیا حکومت کے لیے آسان بنائے گی انگیج کرنا پاکستان تحریک انصاف کو بھی انڈائریکٹلی؟ گڈ کویسچن. اسی حد تک اگر یہ ریلیونس ہوتے ہیں, اگر یہ جو ہے نا کمروں میں سے باہر نکلتے ہیں اور وہاں کچھ کارروائی ہوتی ہے تو پھر ان کا ریلیونس ہوگا. اگر یہ ہوٹلوں میں بیٹھ کے کانفرنسز کریں گے اور یہ خبر بنے گی کہ جی ان کو اجازت نہیں دی گئی, تو پھر ایسے ہی رہے گا, نتھنگ ول کم آف اٹ. اچھا. ہاں, تو یہ دے ہیو ٹو ڈو سم تھنگ دیٹ از کیچز دی امیجنیشن آف دا پیپل. اس وقت دے شارٹ آف آئیڈیاز. ابھی ہو کیا رہا ہے, شاید خاقان عباسی بہت اچھے آدمی ہیں, صاف آدمی ہے, شفاف آدمی ہے, ٹیکنیکلی ساؤنڈ, جی پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, کوئی داغ نہیں ہے, ٹھیک. بٹ وائی از اٹ کہ لوگوں کی امیجنیشن جو ہے از ناٹ بین ایبل ٹو کیپچر دی امیجنیشن آف دا پیپل. ٹھیک. وجہ ایک تو یہ کہ اسپیس نہیں ہے اس وقت. خان صاحب نے ساری امیجنیشن اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. وہ عوام خان صاحب کے پیچھے دیوانہ ہے, وہ ہلیں گے نہیں جب تک کوئی نئی سچویشن نہیں ہوگی, یا خان صاحب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. انٹل دین ان کے لوگ نہیں کہیں جائیں گے. اب رہ گئے باقی لوگ. اب باقی لوگ ضرور چھوڑ کے جائیں گے نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو یا ایون JUI کو, اگر ایسے لگے کہ وہ فارغ ہونے لگے ہیں, پھر لوگ اپنے ہاتھ پیر مارنے شروع کریں گے. اچھا. ٹھیک. مگر ابھی تو وہ فارغ ہونے نہیں لگے. ابھی تو ایسے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو جپی ڈالی ہوئی ہے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو جپی ڈالی ہوئی ہے. اور ہمارے ملک کے اندر یہ ہے نا ایک پرسیپشن کہ جس کی طرف اسٹیبلشمنٹ جھکتی ہے وہی ونر ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی ون نہیں ہو سکتی. ابھی اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک ہی صفحے پہ ہیں, تو اس لیے لوگ ابھی انتظار میں ہیں. یا تو اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی گورنمنٹ کے درمیان کوئی دراڑ ہو, کوئی لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں جیسے عمران اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہوئے تھے, تو پھر لوگ آپشنز کی طرف جائیں گے. مگر ابھی وہ سچویشن نہیں ہوئی نا, ابھی تو الٹی سچویشن ہے. اچھا, لیکن مین وائل آپ کی پریڈکشن میں بھی کچھ ہی ماہ رہتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں نہیں رہیں گے, کہیں اور شفٹ ہو سکتے ہیں. شاید وہ کسی سٹیج پہ سچ ہو جائے. پھر مارچ اپریل فارمولا بھی, پھر یہ رمضان میں اس طرح کے اتحاد کے حوالے سے بھی پیش گوئیاں, اور پھر مولانا بھی بیرون ملک کبھی وزٹ پہ ہیں, وہ واپس آئیں گے تو وہ کچھ وزن ڈالیں گے یا نکالیں گے, وہ بھی پتہ چلے گا. کسی سٹیج پہ آپ نے اتحاد پاکستان میں بنتے دیکھے ہیں, ٹوٹتے دیکھے ہیں, کسی سٹیج پہ سنو بال ایفیکٹ کریٹ کر سکتا ہے یہ اتحاد جس کو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں انیشلی بنتے ہوئے؟ اتحاد تو نہیں کر سکتا, PTI کر سکتی ہے. اس کے لیے خان صاحب کو کچھ تھوڑی سی سوچ بچار کرنی پڑے گی, ٹیکٹکس چینج کرنے پڑیں گے. اس کے اوپر پہلے بھی آپ کے ساتھ بات ہوئی ہے اور میرا تو موقف وہی ہے. کیا پتہ اس میں, اس اتحاد میں اس طرح کے زیرک سیاستدانوں کے ہوتے ہیں جس میں محمود اچکزئی ہیں, شاہد خاقان پہلے بھی تھے, وہ تو ہاں تھے, لیکن اب شاہد خاقان عباسی صاحب کی شمولیت ہے, مولانا فضل الرحمان کی انڈائریکٹلی شمولیت میں, عمران خان صاحب کسی حد تک, کیونکہ اب وہ مولانا کے خلاف سٹیٹمنٹس بھی نہیں دیتے, اس ہم تعریف بھی نہیں کرتے, تعریف 26ویں ترمیم کے حوالے سے ظاہر ہے دیر آر ڈاؤٹس. تو کسی سٹیج پہ عمران خان صاحب لچک شو کریں, کیونکہ اگر PTI اپنے انڈیویجول کیپیسٹی میں لچک شو کرتی ہے تو وہ بیانیے سے پیچھے ہٹنا ہوگا, لیکن اگر اس اتحاد میں آگے کچھ کمپرومائزز ہوتے ہیں تو فیس سیونگ مل سکتی ہے. تو کریں نا, پھر کرتے کیوں نہیں ہے؟ اچھا, تو آپ کے خیال میں کر سکتے ہیں آنے والے وقتوں میں اس اتحاد کی وجہ سے حکومت کو ٹف ٹائم مل سکتا ہے؟ میرا خیال ہے اتحاد سے کچھ نہیں ملے گا. اچھا, گیم پلان PTI کا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اتحاد کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ مل کے ان کو کوئی اسپیس مل جائے گی, میرا خیال ہے نہیں ملے گی. میرا یہ خیال ہے. ڈرائیونگ سیٹ پہ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر خاقان عباسی صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں یہ ایک ایسی ماحول کریٹ کریں اپنے بارے میں کہ لوگوں کو لگے یہ کہ یہ آپشن ہے یا بن سکتی ہے. ابھی وہ نہیں پرسیپشن کریٹ ہوئی. ابھی یہی ہے کہ یہ گروپ ہے, اچھے ویل میننگ پیپل, اچھے لوگ ہیں, مگر جگہ نہیں بن رہی, اپیل نہیں کر پائے ابھی تک اس طرح. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اپیل یہ اس وقت تک نہیں کر پائیں گے جب تک یہ اس پارٹی کا جو پلیٹ فارم ہے یا جو ایجنڈا ہے تبدیلی کا, وہ جینیونلی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو کہ فرق ہوگی فرام PTI اور نون لیگ
और पीपल्स पार्टी। अभी तो ऐसे लगता है कि कुछ इधर से लिया है, कुछ इधर से लिया है, कुछ इधर से लिया है, और लगता है ऐसे ही है कि ये भी उसी खाते के अंदर रहना चाहते हैं। ऐसा इकबाल साहब मशवरा दे रहे हैं, अब आप चेंज की बात कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई को चाहिए कि अपने बानी को चेंज करें। बानी को चेंज करें या बानी के नज़रिए को चेंज करें, क्या ख्याल है? बानी के नज़रिया, बानी को चेंज करना चाहिए। अच्छा, बानी समझता है कि वो इनकलाबी है। ये मुल्क इनकलाबियों के लिए नहीं है। अगर वो समझता है कि इस इस्टेब्लिशमेंट को वो गिरा लेगा तो उसकी गलत फहमी है। अलबत्ता जो वो रास्ता जो कि पहले लोगों ने, सियासतदानों ने इख्तियार किया है, अगर वो रास्ता इख्तियार करे जो कि सियासत का रास्ता है, तो फिर शायद गुंजाइश निकल सकती है। सारे तरीके अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के तो आजमा लिए हैं, लेकिन ये स्ट्रगल अभी ख़त्म होने वाली नहीं है, और उसके मुज़मरात क्या हैं या मुहर्रिकात क्या हैं, या आपने सिटी साहब से जाना कुछ मज़ीद बातें एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। और अब काबीना में इजाफा, इस पर तनकीद भी की जा रही है और इसकी हिमायत भी की जा रही है कि नीड ऑफ द डे है परफॉर्मेंस के लिए। और तनकीद यूँ कि एक साल में आपने कौन सा तीर मार लिया जो आपने ये वज़रा मुमलिकत और मुशीरान का इजाफा किया। सिर्फ सब क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका? आपको याद होगा मैंने कहा था कि कैबिनेट को कोई तब्दीली होने वाली है जी, मगर मेरा तजिया में एक खामी रह गई थी। मैंने कहा था कि शायद टेक्नोक्रेट्स को जगह दी जाएगी। उस वक़्त मेरी चिड़िया की खबर ये थी कि एस्टैब्लिशमेंट खुश नहीं है कारकर्दगी से जी, और कारकर्दगी जिससे वो खुश नहीं है वो यही है कि आपने कुछ सियासी लोग रखे हुए हैं जो टेक्निकल भी कुछ नहीं कर रहे और सियासी भी कुछ नहीं कर रहे। उनकी टेक्निकल कारकर्दगी के ऊपर भी सवालिया निशान है, और उनकी जो सियासत है वहाँ भी कोई ख़ास इमदाद इस्टेब्लिशमेंट की नहीं हो रही या गवर्नमेंट की नहीं हो रही, तो क्यों उनको साथ लिया हुआ? तो उसमें ये एक सोच थी कि ये 4-5 लोग जो हैं, जो सियासी लोग हैं अब मगर टेक्निकल पोजीशन पे, उनको फारग किया जाए जी। और कोई टेक्निकल, ताकि कम से कम टेक्निकल परफॉर्मेंस तो बेहतर हो। तो बातें तो बहुत कर रही है ना ये गवर्नमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, कुछ नहीं हुआ, ठीक। और भी मैं बात 4-5 चीज़ें कह सकता हूँ आपको जिसमें कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं है, बातें हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट का ये मौका था कि यार तो ये जो लोग इसको हेड कर रहे हैं उनको फारग करो, इनकी अब ज़रूरत नहीं है, वो तो हमारी हेल्प भी नहीं कर रहे सियासी तौर पर। अच्छा। और तनकीद ये थी कि एक तरफ तो आपकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़, उसके ऊपर भी इशू बना हुआ है, दूसरा ये कि आप लोग सियासी तौर पे भी बेल आउट नहीं कर रहे, अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकते, और सारी गाली हमें पड़ रही है। तो ये 2 चीज़ें चल रही थी। उसमें एक मौक़िफ़ ये था कि टेक्निकल लोग ले आए, बाकी तो ठीक है चलता रहेगा। मेरा ख्याल है हुआ ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, पीपल्स पार्टी ने मिल के एस्टैब्लिशमेंट को ये कहा है कि ये रास्ता नहीं है, टेक्नोक्रेट्स हम ले आएंगे, जो जिसको कहेंगे हम लगा देंगे। मगर अगर पीटीआई को पॉलिटिकली टैकल करना है तो हमें अपने लोग कैबिनेट के अंदर लाने पड़ेंगे, उनको ओहदे देने पड़ेंगे ताकि वो उनकी मोटिवेशन हो, फिर वो जाएंगे आवाम को समझाने के लिए। ऐसे लोगों को बाहर बैठा के और कहना जाओ जाके हमारा कोई बयानिया लेके जाओ, उनको कोई सुनता नहीं उसकी बात। अच्छा। उनको आप कुछ पावर देंगे तो फिर वो पावर भी इस्तेमाल करेंगे, कुछ खरीदो फरोख्त करेंगे, कुछ ये करेंगे, कुछ वो करेंगे, तो कुछ डेंट डाल सकते हैं पीटीआई के अंदर, अपने वोटों को बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा। तो मेरा ख्याल है ये प्रिवेल अब हो गई ये बात, ये बात मान ली गई है कि टेक्नोक्रेट्स तो जब भी आप चाहें लगा सकते हैं, जिसको कहेंगे हम लगा देंगे, वो तो इशू नहीं है। हमें इजाज़त दें, हम और लोगों को कैबिनेट के अंदर लेके आए, सियासी लोगों को, उनको पेट्रनेज की, खिलाने पिलाने की, यही होता है ना, और क्या होता है, लोगों के काम करने होते हैं। और तो पॉलिटिक्स है कुछ नहीं ना, लोगों के काम करने हैं, आपने वोट लेना है, लोगों को दूसरे से हटाना है, तो इन लोगों को बीच में लाएंगे तो ये बाहर निकलेंगे ना। जब ये बाहर निकलेंगे, एक झंडे की गाड़ी में जाएंगे, आएंगे, लोग आगे पीछे होंगे, लोगों की सिफारिशें सुनेंगे, फिर आगे काम करवाएंगे उनके। तो मेरा ख्याल है ये फ़लसफ़ा प्रिवेल कर गया अब, तो इसलिए अब ये इतनी लंबी चौड़ी कैबिनेट एक्सपेंशन हो गई है। और आपने देखा इसमें मेरा ख्याल है एक आदमी उस टेक्नोक्रेट नहीं है, सारे पॉलिटिशियंस हैं, और उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब को देख रहे हैं, चलें वो भी इत्तेहाद का हिस्सा है ऑब्वियसली। कराची, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं। हाँ, पीपल्स पार्टी वांट्स टू स्टे आउट ना। पीपल्स पार्टी ने तो अपना देखा है ना कि जरदारी साहब का ये मौक़िफ़ है, मेरा ख्याल है उनका ये मौक़िफ़ क्या उनका ये ख्याल है, सियासी तज्ज़िया उनका ये कि ये गवर्नमेंट जो है ना ये बड़ी बदनाम हो रही है, हमें इनसे दूर रहना चाहिए। अच्छा। उनको सिर्फ कुछ चीज़ें चाहिए पंजाब हुकूमत से, और उनका वही गिला है। अभी वो यहाँ लाहौर आए हुए थे, गवर्नर हाउस में थे, वहाँ सारे पीपल पार्टी वाले जाकर रोना धोना किया, मरियम हमारी बात नहीं सुनती, हमें कुछ मिलता नहीं। तो उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया?
کہ آپ کی بات صحیح ہے مگر تھوڑا صبر کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کام ہوں گے, ابھی ٹھہر جاؤ. اب اس سے مراد کیا, ٹھہر جاؤ, کب کام کروائیں گے؟ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں یہ کب ان کے کام ہونے شروع ہو جائیں گے. اگلے 2 مہینے میں. وہ کیوں, بجٹ سے پہلے؟ جی زرداری صاحب جو دھمکی دیتے ہیں نا, ان کی پچھلے سال بھی یہی دھمکی تھی کہ اگر بجٹ پاس کرانا ہے تو میرے کام کرو. وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جہاں پریزیڈنٹ صاحب کی اسپیچ بھی ہوتی ہے اور ووٹ بھی چاہیے ہوتا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کو, اور اس وقت اگر یہ نہ دیں تو فیڈرل گورنمنٹ کی کام پہ ٹانگنی شروع ہو جاتی. تو میرا خیال ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ ٹھہر جاؤ, بجٹ آ رہے ہیں, میں پھر ہاتھ دکھاؤں گا, پھر میں ٹائٹ کراؤں گا. انہوں نے پچھلے سال بھی ایسے کیا تھا اور اس سال بھی وہ یہی کریں گے. پھر دیکھیے گا ان کے دروازے یہاں پنجاب میں بھی ادھر ادھر بھی کھلنے شروع ہو جائیں گے, کیونکہ انہوں نے کمپلین مریم کے آگے نہیں کرنا, انہوں نے شہباز کے آگے نہیں کرنا, انہوں نے کہیں اور کمپلین کرنا. ٹھیک ہے, پھر آپ سمجھیے گا. ہاں ٹھیک ہے, چلے 2 مہینے کا ٹائم زرداری صاحب نے کچھ سوچ سمجھ کے ہی دیا ہے, اور وہی رائٹ ٹائم ہوگا جب لوہا گرم ہوگا, چوٹ لگائی جا سکتی ہے. ہاں لیکن لوہا کہیں اور بھی گرم ہے, اور وہ ہے کرکٹ کا میدان. نہیں کہ آپ کو کیا ہو گیا, آپ کیا ہوتا تھا, تم لے کے آتی ہے گھوم پھر کے وہیں. اصل میں معاملہ بہت نازک ہے, یہ تو ہے, تنقید کا بازار گرم ہے, اور اتنا گرم ہے کہ آپ نے بھی ٹویٹ کیا اور آپ نے بتایا کہ عوام اس وقت سخت برہم کیوں ہیں اور میرٹ پہ ہیں. لیکن عاقب جاوید صاحب تو دفاع کرتے دکھائی دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اگر آپشن ہوتا تو آپ کون سی ٹیم بناتے, ابھی بھی ہم نے بیسٹ پلیئرز رکھے ہوئے ہیں. دوسری طرف ریزگنیشن مان لی ہے بانی پی ٹی آئی نے بھی محسن نقوی صاحب کا, اور جے یو آئی فے نے بھی ان سے استعفے کا مطالبہ کر دیا. یہی ہوتا ہے ہر شکست کے بعد. تو کیا یہ جینیون مطالبات ہیں, میرٹ کے اوپر ہیں, کہ اس طرح کی چیزیں کرنے سے پرابلم سالو ہو جائیں گی جو پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہے, کرکٹ کے ساتھ ہے؟ دین دیکھیے میری بات سنیے, میں نے جو اپنا ٹویٹ کیا نا, میں نے اس چیز کے اوپر فوکس کیا ہے جو ریئل ایشو ہے. ریئل ایشو یہ نہیں ہے کہ عاقب جاوید نے سلیکشن ٹھیک نہیں کی. ایک بندہ ادھر ایک بندہ ادھر ہی ہو جاتا ہے نا, اس کے ساتھ وہ وننگ کمبینیشن نہیں بنتا. تو یہی آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ سلیکشن میں ایک اسپنر اور ایڈ کر دیتے. یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جناب اس کو نہ رکھتے بیٹر کو, اس کو بیٹسمین رکھ لیتے. اس سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ دیز آر دا ریئل ایشوز. ایشوز یہ ہیں کہ پچھلے 5 سال میں ہماری جو ڈومیسٹک کرکٹ کا اسٹرکچر ہے, جو ایک تالاب تھا جس کے اندر مچھلیاں اگتی تھی, بنتی تھی, کھاتی تھی, پرورش پاتی تھی, بڑی ہوتی تھی, وہ تالاب ہی چھوٹا سا رہ گیا, جوہر بن گیا. اور یہ 1902 خان صاحب کی ایک سوچ تھی کہ جتنی تھوڑی ٹیمز ہوں گی اتنی کوالٹی ملے گی. یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے ہاں کوانٹٹی جو ہے اس میں سے کوالٹی نکلتی ہے, کیونکہ ہماری کوانٹٹی میں سے تو پھر کچھ 3-4 لوگ نکل آتے ہیں ہر سال. اگر کوانٹٹی تھوڑی ہوگی تو ویسی ٹریننگ نہیں ہے, ویسی فیسلٹیز نہیں ہے, ویسے ہی کافی کیوس ہے, تو پھر کیا نکلے گا وہاں سے. تو انہوں نے اس لیے آسٹریلیا والا سسٹم ماڈل وہ ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی. وہاں 32 ملین کی پاپولیشن ہے, اور بڑے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور بڑی سبسڈیز ملتی ہیں, اور بڑی فوکس قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے سب. نیوزی لینڈ میں بھی ایسی ہے, انگلینڈ میں بھی ایسی ہے, ساؤتھ افریقہ میں بھی ایسی ہے. انڈیا پاکستان میں گیم از ڈفرنٹ. اتنا بڑا تالاب ہے, اس میں سے لوگ نکلتے ہیں. کچھ سب کا خیال نہیں کیا جا سکتا, مگر اتنا وہ ہے بڑا کہ کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے اس میں سے. اسی کو ہم پھر آگے لے کے چلتے ہیں, اور یہ کامیاب رہا ہے یہ سسٹم. اب ہوا یہ کہ 4 سال سے 5 سال سے یہ سسٹم ڈسرپٹ ہو گیا ہے, اور اس کے ساتھ بڑا نقصان ہو گیا ہے. اور یہ اب جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ راتوں رات ٹھیک نہیں ہوگا, مگر پہلے احساس تو ہونا چاہیے کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا, جب میں نے لکھا تو ایک بندے نے کہا یہ کیا ہوئی بات, اگر بیٹسمین ہی جو ہے اس کو بیٹنگ نہیں کرنی آتی تو پھر بیٹسمین نہیں ہونا چاہیے نا, کوئی اور ہونا چاہیے. وہ تو صحیح بات ہے, مگر کہاں سے لائیں گے آپ, اور کون سے ہیں آپ کے پاس, کدھر ہیں وہ, کہاں ہیں وہ. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر سناؤں. 2013 میں میں پی سی بی میں گیا, ٹھیک, وہاں چیف سلیکٹر صاحب, پہلے سے ایک سلیکشن کمیٹی بنی ہوئی تھی. میں نے وہی سنا ہوا تھا کہ جی پاکستان کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے, بڑا ٹیلنٹ ہے, بڑا ٹیلنٹ ہے, مگر کیا کوئی وجہ ہے کہ وہ ٹیلنٹ باہر نہیں آ رہا ہے یا اس کو روک دیا جاتا ہے. تو سلیکشن کمیٹی کو میں نے بلایا, میں نیا تھا وہ, تو میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا جی سلیکشن ہو گئی ہے. انہوں نے کہا ہاں جی آپ کے آنے سے پہلے ہم نے بنا لی تھی, تو اس بس آپ کے اب سگنیچرز چاہیے. میں نے کہا ہاں, کیونکہ میں دخل نہیں دینا چاہ رہا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے, ٹاپ لوگ تھے اس سلیکشن کمیٹی میں. تو جو چیف سلیکٹر تھا, باتوں باتوں میں نے یہی بات کہہ دی کہ جی سب بڑا ٹیلنٹ ہے. تو اسے کہا سیٹھی صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ, کوئی ٹیلنٹ ویلنٹ نہیں ہے.
ٹیلنٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. میں تو آئی واز ان اے اسٹیٹ آف شاک. ساری عمر ہم یہی سنتے آئے تھے بڑا ٹیلنٹ ہے مگر ہمارے کو خامیاں ہیں سسٹم کے اندر. اس نے کہا سر جی ٹیلنٹ کتنے جے, بس آپ سمجھیں کہ وی آر دا راک باٹم ہم. مگر بات یہ ہے ٹیلنٹ تو پھر بھی تھا, مگر را ٹیلنٹ کو کیا کریں. ایک ڈائمنڈ نکلتا ہے جب عائشہ جی تو اس کو چپ کر کے بنایا جاتا ہے نا, کٹنگ ہوتی ہے پراپر اس کی ڈائمنڈ. ہمارے ہاں ڈائمنڈز ہیں مگر تراشے نہیں جاتے, سسٹم اس طرح سے نہیں کام کرتا. تو جب مگر پہلے یہ تھا کہ اتنے ڈائمنڈ نکل آتے تھے کہ اس میں سے 2-3 ٹھیک نکل آتے تھے. ٹھیک, اب یہ ہے کہ وہ سسٹم ہی اتنا شرنک ہو چکا ہے کہ اس میں سے نکلتا ہی کچھ نہیں. ایک آدھ نکلتا ہے وہ انجر ہو گیا, جیسے وہ بچہ جو ہے وہ انجر ہو گیا تو فارغ ہو گئے. تو آپ فوری طور پہ کیا کریں, سرجری کریں یا نہیں. یہ میں دیکھ رہا ہوں آج جو ہیڈ لائنس تھیں کہ جی کوئی کہتا ہے جی ٹیم کا ٹوٹل اوور آل کر دیں. ٹیم کا ٹوٹل اوور آل کہاں سے لائیں گے لوگ, اور کون سے لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے جن کو موقع نہیں مل رہا. عائشہ کہے گی یہ ایک لڑکے کا نام لے لے گی. ٹھیک ہے, جب آپ اس کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں گے تو میں نجم سیٹھی کہے گا یار ڈیٹا ہی نہیں اس کو سپورٹ کرتا, آپ تو پریجوڈسڈ ہیں. تو یہ ٹیم کے اوور آل سے کیا ملے گا آپ کو. یہ تو ہر دفعہ جو نیا چیئرمین آتا ہے وہ کہنا میں ٹیم نے اوور آل کر دیں, سلیکٹرز کو اوور آل کر دوں. یہ صرف پارٹ آف دا پرابلم ہے. پرابلم اس سے گہرا ہے, تھوڑی سی لانگ ٹرم سوچنا پڑے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری بیٹنگ بولنگ فیلڈنگ کمزور ہے. تو کیا آپ بٹن دبانے کے ساتھ آپ کی بیٹنگ ٹھیک ہو جائے گی, بٹن دبانے کے ساتھ آپ کی فیلڈنگ ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں. پالیٹکس بھی ہے ٹیم میں, دڑے کیوں بندی پہلے کیوں نہیں تھی, اب کیوں ہے, یہ بھی تو پوچھنا چاہیے نا. جی جب ہمارے 10 سال پہلے کون سی پالیٹکس تھی کرکٹ ٹیم کے اندر, چھوٹی موٹی ہوتی ہے رائیولریز, مگر ٹیم واز اے ٹیم. دیٹ از وائی اٹ واز وننگ میچز. اب کیوں اتنی پالیٹکس ہو گئی ہے؟ مینجمنٹ کی کمزوری ہے نا, پلیئر پاور ڈیولپ ہو رہا ہے. کیوں آپ نے الاؤ کیا, آپ کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں ذرا تھوڑا سا غور کرنا چاہیے مینجمنٹ کے اوپر بھی. اچھا, یہ مینجمنٹ جو ہے نا اگر وہ ٹھیک نہیں ہوگی تو یہی حال ہوگا آپ کا. میٹنگز تو ہو رہی ہیں, پتہ نہیں آؤٹ کم کیا ہوتا ہے. میٹنگز چھوڑیں یار, چھوڑیں. اور کچھ فیصلے بھی سنائے کہ ہونے والے ہیں, اور پھر وہی آرڈر چینج کیا جائے گا بیٹنگ کا. اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نوٹس لیں گے, یہ ہوگا. ہاں جی, سب یہ کہتے ہیں اوور آل کر دو. سو بات یہ ہے کہ اچھا, یہ سلیکشن کمیٹی کی پاور بھی چیئرمین کے پاس ہوتی ہے اور کیپٹن بنانے کی پاور بھی چیئرمین کے پاس ہوتی ہے, اس پہ بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ کیسے سوابدید ہے. دیکھیے جب بھی ٹیم ہارتی ہے نا تو 2 لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے میڈیا. جی, ایک سلیکٹر کو, کیپٹن کو کوئی کچھ نہیں کہتا, جی, اور ایک چیئرمین کو. اب چیئرمین جو ہے وہ سلیکٹرز وہ اپوائنٹ کرتا ہے, مگر ٹیم سلیکٹرز بناتے ہیں, چیئرمین نہیں بناتا. چیئرمین داخل ایک دفعہ اس نے کہہ دیا نا کہ عائشہ یو آر ہیڈ آف دا سلیکٹرز, اور یہ 2 سلیکٹرز ہیں, یہ میں نے سلیکٹ کیے. اس کے بعد دین یو میک دا ٹیم. پھر آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. میری ذمہ داری اس چیئرمین نہیں رہتی, میری ذمہ داری میں نے آپ لوگوں کو لگایا. کل کو کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ نے صحیح سلیکشن نہیں کی. جب وہ کرتے ہیں تو آپ اس وقت ایشو لیں, نہیں تو پھر جب وہ غلط ہوتا تو آپ سیک کر دیں ان کو, دوسری ٹیم بنا لیں. مگر کیپٹن جو ہے وہ چیئرمین لگاتا ہے. چیئرمین مشاورت کرتا ہے سب سے, جو مین سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ کیپٹن لگاتا ہے. کبھی اس کا فیصلہ ٹھیک نکلتا ہے, کبھی اس کا فیصلہ ٹھیک نہیں نکلتا. تو ہر چیئرمین جو ہے از ناٹ فلی نالجبل اباؤٹ ایوری تھنگ. اور جتنے یہاں کرکٹرز ہیں نا سب کا اپنے اپنی رائے ہے, سب بڑے اسٹرانگلی فیل کرتے ہیں اباؤٹ دیئر پوزیشن. اس لیے اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. اگر آپ جتنے زیادہ ایڈوائزرز رکھیں گے اتنی زیادہ ایڈوائس ملے گی. یہ آپ کو ایک فیلنگ ہونی چاہیے, ایک گراسپ ہونا چاہیے, اینڈ دا چیئرمین شوڈ ہیو اے گراسپ اوور ایوری تھنگ. ایکسپیرینس ہونا چاہیے تاکہ وہ فیصلہ کر سکے وداؤٹ آل دس ایڈوائس. میں آپ کو بتاؤں, ہر روز آپ ٹویٹر دیکھ لیں, ٹویٹر جتنے ہر بندہ اپنی ایڈوائس دے رہا ہے. کوئی کہتا ہے انہوں کاٹ دے, انہوں رکھ لو, کوئی کہتا ہے انہوں کاٹ دے, سارے ہی لگے ہوئے اس کو نکال دو, اس کو رکھ لو, اس کو نکال. آئی تھنک دا ایشو از فار مور سیریس دین دیٹ. وی نیڈ ٹو ری بلڈ دس ٹیم, اینڈ اس کے لیے بڑی سیریس قسم کی مینجمنٹ کی آپ کو ضرورت ہے. صحیح ہے, ٹیم ری بلڈ کرنے کے لیے سیریس مینجمنٹ کی ضرورت ہے. یہ ہے اس کا کرکس. نے چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے کی اور بھی بہت سے پہلو. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو دا شو. محسن نقوی صاحب کو یاد کیا تو یاد آیا کہ محسن نقوی صاحب جب امریکہ کے وزٹ پہ گئے تھے اور پھر ایک کانگریس مین ان سے ملاقات انہوں نے کی جو ولسن سے, اور جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے انہوں نے ٹویٹ کر دیا فری عمران خان. ٹویٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اب وہ سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کو خط لکھ رہے ہیں, اور یہ 2 کانگریس مین ہیں جنہوں نے لیٹر لکھا جو
اس میں جو ولسن بھی ہیں. انہوں نے یہ بات کی کہ آپ کا بڑا اچھا ریلیشن شپ عمران خان صاحب کے ساتھ رہا ہے. مارکو روبیو کو ایڈریس کریں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب وکٹم رہے ہیں میسو جوڈیشل ابیوز کا, اور ان کے خلاف کیسز بنائے گئے, ان کو سزا دی گئی آفٹر اے ملٹری کو, اور اس کے بعد ڈیموکریسی پاکستان میں معطل ہو گئی, جس کی وجہ سے پاک امریکہ تعلقات بھی گراوٹ کا شکار ہو گئے. اب ڈیموکریسی ریسٹور کرنے کے لیے اور جو وہاں پر فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے لیے یو ایس کو چاہیے اور مارکو روبیو کو چاہیے کہ وہ اقدامات کریں, بات چیت کریں ملٹری رجیم کے ساتھ. کیا دیکھتے ہیں آپ اس خط کا اثر ہوگا؟ اور یہ ملٹری کو کے بعد ان کے اوپر چارجز لگائے گئے, عمران خان صاحب کو پابند سلاسل کیا گیا. زبان کی ہیرا پھیری ہے. جن لوگوں نے ان کو بریفنگ دی ہے انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ اٹس لائک اے ملٹری کو, الیکشن کو رگ کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا, یہ ملٹری کو ہے. تو اب اگر ہماری طرف سے, میرا مراد یہ گورنمنٹ کی طرف سے اگر کوئی ان کو جواب دے تو یہی کہے گا کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے, کوئی نئی بات تو نہیں ہے, یہ تو کو نہیں ہے, ہماری تو اسٹیبلشمنٹ از آل پاورفل, اور خان صاحب نے پورا اس کا فائدہ اٹھایا تھا, اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے اینڈ سو آن. تو آئی تھنک یہ سینیٹرز جو ہیں, کانگریس مین جو ہیں, دے آر ناٹ ویل انفارمڈ. یہ وہاں لابیز کے اوپر کام چلتا ہے اور جو ان کی بریف ہوتی ہے وہ کر دیتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ ان کے اوپر کس قسم کا پی ٹی آئی کا ہولڈ ہے, بٹ بیسکلی دس از, یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کرے گا وہ خود ہی کرے گا جو کچھ اس نے کرنا ہے, اور کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ کانگریس میں دو بندے جو ہیں یہ خط لکھتے ہیں, اس سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن چھوٹے موٹے سٹیپس جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً لیے جا رہے ہیں, نوکیں مسلسل ہو رہی ہیں. وہ بیسکلی ٹو کیپ اٹ ان دا لائم لائٹ. یہ پرابلم ہے, یہ رہنا چاہیے فرنٹ پیج کے اوپر. ٹھیک ہے, یہ ہے خط کا مقصد. اچھا, کچھ سوال شامل کر لیں, کوشش کر لیں کہ آج بھی ایک سوال کو حصہ بنا لیں. یہ انگلینڈ سے ریاض خالد صاحب کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ پچھلے کئی ہفتوں سے پنجاب کے اندر ایک بڑے پیمانے کے اوپر تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے, اور جس کی زد میں نے مساجد کو بھی دیکھا ہے, بینکس دیکھیں, پیٹرول پمپ دیکھیں, بڑے بڑے پلازے دیکھیں جنہیں گرایا جا رہا ہے, لیکن اس طرح کا کوئی احتجاج نہیں ہوا. جبکہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یہاں 50 سال سے بھی زائد ہو گیا, ہم یہاں رہ رہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر تاجری زد میں آئے. اگر اتنے بڑے پیمانے کے اوپر کوئی احتجاج نہیں ہوا تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب ٹیکس کا وقت آتا ہے تو حکومت یہ عوام کے آگے یہ رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے جی کہ تاجر جو ہے وہ ٹیکس لگانا نہیں دیتے ہیں, وہ دکانیں بند کر دیتے ہیں, وہ یہ کر دیتے ہیں. کیا اس میں حکومت کی کوئی ملی بھگت آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے؟ اگر وہ اتنا بڑا آپریشن کر سکتے ہیں تو وہ ٹیکس لگانے میں کیوں ناکام ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ویسٹڈ انٹرسٹ کی بات ہے نا جی. زیادہ تر تاجر طبقہ جو ہے خصوصاً پنجاب میں وہ نون لیگ کو سپورٹ کرتا ہے, اور نون لیگ بڑی سینسٹیو ہے کہ تاجروں کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہ کی جائے جس کے ساتھ وہ سڑکوں پہ آ جائیں اور دکانیں بند کر دیں اور مسئلہ بن جائے کے لیے, اسپیشلی لاہور جیسے شہر میں. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ٹھیلے والے, ریڑیاں والے, چھوٹی چھوٹی دکانوں والے جنہوں نے ان کے انکروچمنٹس کیے, ان کو جب ایل ڈی اے یا یہ لوگ اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں تو وہ کیا کریں, کہاں جائیں گے؟ وہ اتنی بڑی فورس آ جاتی ہے, وہ کہاں جائیں گے؟ اور وہ اسی علاقے میں ہوتا ہے جہاں اس قسم کے پرابلمز ہو, عوام بھی بے بس ہوتی ہے. تو جب وہاں سے صفائی ہوتی ہے تو کچھ زیادہ سمپتھی نہیں ہوتی ہے عوام میں ان کے لیے, تو اس لیے دی اسٹیبلشمنٹ از ایبل ٹو گیٹ اوے ود اٹ. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں. یہ غدافی اسٹیڈیم ہے لاہور میں. غدافی اسٹیڈیم کے اندر, اس کے دائرے کے اندر باہر بہت سی دکانیں ہیں, فاسٹ فوڈ کی ہیں, فیشن کی ہیں, اس قسم کی دکانیں. اچھا, وہ بڑے پرانے زمانے میں جب یہ بنا تھا اسٹیڈیم تو اس وقت کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں کیونکہ خود رہا ہوں وہاں تو میں آپ کو بتا دوں, وہاں نہ وہ بجلی کے بل دیتے ہیں, سارے کچھ دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے. وہ سارے کے سارے جو بلز ہیں وہ پی سی بی کو دینے پڑتے ہیں, بیکاز میٹرز ان کے نام پی سی بی کو آتا ہے بل. پی سی بی نے آگے ان سے کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں, ان کو لکھتے رہتے ہیں, وہ دیتے نہیں. اسی طریقے کے ساتھ انکروچمنٹس کی ہوئی ہیں, دکان سے باہر نکل کے جگہ آگے لی ہوئی ہے, اور سارے پھر مل جاتے ہیں. پھر یونین بنی ہوئی ہیں, اور پھر وہ ان کو جب آپ ایوکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آ جا کے اسٹے لے لیتے ہیں. تو مطلب ٹوٹل کیوس ہے. ایون پی سی بی جیسا ادارہ جو ہے ان کو ہلانے سے جو ڈیوز ہیں ان کی وہ کلیکٹ نہیں کر سکتا. صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے, وہ یہی ہائی ہینڈڈنس. ایل ڈی اے کو آ جائیں, چک کے بلڈوزرز لے کے آئیں, چک باہر سٹو انہوں, وہ بعد جان عدالتاں تے پھر دیکھو کی ہوتا ہے. مگر یہ کرتے نہیں ہیں نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹ ول کریٹ اے پرابلم. لاہور شہر ہے. تو اب محسن نقوی صاحب آئے ہیں, یہ انٹیریئر منسٹر بھی ہیں, بڑے پاورفل ہیں,
سب کو پتہ ہے ان کے پیچھے کون کھڑا ہے. تو انہوں نے آگے اڑا کے رکھ دیا سب کو نکال دیا اور کہا کہ ہم اب سارا نیا اسٹیڈیم جس کو ٹھیک کر رہے ہیں اس کے بعد پھر نئے ہم لیسز کریں گے. مگر اس پاور کے ساتھ انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. تو یہ میرے پاس تو یہ پاور نہیں تھا. میرے سے پہلے بھی جو چیئرمین ہیں ان کے پاس یہ پاور نہیں تھا. تو یہی مسئلہ ہے یہاں تاجروں کا اور یہی مسئلہ ہے غریب عوام کا. غریب عوام کو ایوکٹ کرنا ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے ٹو پروٹیسٹ. کوئی ان کے لیے کھڑا ہونے کے لیے نہیں ہے. جب آتی ہے LDA یا کوئی آتے اڑا کے پھینک دیتے ہیں. جیسے کہ اگر پنجاب گورنمنٹ نے یا کسی پروونشل گورنمنٹ نے زمین لینی ہے پیزنٹس سے, کاشتکاروں سے, کیونکہ وہاں انہوں نے LDA کے پلازے بنانے ہیں یا DHA بنانی ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے یا کنٹونمنٹ بنانی ہے, تو وہ نہیں روک سکتے ان کو. وہ یہ قانون آ جاتا ہے کہ ہم لے رہے ہیں یہ قیمت ہم نے طے کی ہے, لینا ہے لو, نہیں تو باہر نکلو. اور بلڈوزر آ جاتے ہیں صاف کرنے کے لیے. دے کانٹ ڈو اینی تھنگ. تو اب یہ اسی قسم کی سچویشن ہے. آپ صحیح کہتے ہیں تاجروں سے ٹیکس لینا از ویری ڈیفیکلٹ, مگر لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں, مگر اس کی ایک سیاسی قیمت ہے. وہ سیاسی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. وہ عمران خان نے بھی وہ سیاسی قیمت ادا نہیں کی, نون لیگ نے بھی نہیں کی, جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی نہیں کی. ہر ایک کی یہ کنسٹیٹیوئنسیز ہیں. تو یہ آپ والی بات صحیح ہے کہ امیر کے خلاف سوچ کے ہی موو کرتا ہے, اسپیشلی اگر اس کی کنسٹیٹیوئنسی ہو. غریبوں کے خلاف تو ایک بٹن دبایا اڑا کے مارا باہر. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سیاست میں کیسے کیسے مفادات کرتا ہے اور اس کے کیا مقاصد ہوتے ہیں. اور بھی کوئی سوال آپ جاننا چاہیں اس نمبر پر بھیجیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت ہے.